بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم اسلامی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی زیاد و تقویٰ اور عشق الہی کی وجہ سے صوفی ازم کی تاریخ میں نہایت بلند مقام رکھتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت رابعہ بصری کی۔ حضرت رابعہ بصری کا ذکر اکثر اسلامی تصوف میں سننے کو ملتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ان کی اصل زندگی، حالات اور ان کے کردار سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم حضرت رابعہ بصری کی زندگی، ان کے روحانی سفر اور ان کی تعلیمات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری کا پورا نام رابعہ بنت اسماعیل ادویہ تھا اور وہ 8ویں صدی عیسوی میں بصرہ، عراق میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت تقریباً 717 عیسوی کے قریب ہوئی۔ حضرت رابعہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں اور ان کے والدین نہایت دیندار اور متقی تھے۔ آپ کا نام رابعہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ حضرت رابعہ کی زندگی کی ابتدائی حالت نہایت مشکل اور تنگدستی میں گزری۔ آپ کے والدین کے انتقال کے بعد آپ اور آپ کی بہنوں پر مصیبتیں آن پڑیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت رابعہ کو غلام بنا لیا گیا اور ایک ظالم آقا کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ پیارے دوستو، غلامی کے دوران حضرت رابعہ بصری کو شدید جسمانی اور ذہنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا۔ آپ دن بھر اپنے مالک کے کاموں میں مصروف رہتی اور راتوں کو عبادت میں گزار دیتی۔ آپ کی دعائیں، ذکر الہی اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صدق دل اور خلوص کو قبول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری کے مالک نے آپ کو رات کے وقت عبادت کرتے دیکھ لیا۔ آپ زمین پر سجدے میں تھیں اور دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میں جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری محبت میں تیری عبادت کرتی ہوں تو پھر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری کی یہ عاجزی اور اخلاص کو دیکھ کر ان کا مالک بہت متاثر ہوا اور فوراً انہیں آزاد کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت رابعہ بصری نے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا آپ وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر حضرت رابعہ بصری کے زبد و تقوی کی بات کی جائے تو حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی زیاد و تقوی کا ایک روشن نمونہ ہے۔ آپ نے دنیاوی آسائشوں اور دولت کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ دن کے وقت روزے رکھتی اور رات کو قیام کرتی تھیں۔ آپ کی دعاؤں اور ذکر الہی میں اس قدر خلوص اور سچائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روحانی مقام کو بلند فرما دیا۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت محض خوف یا لالچ کے بغیر کی جانی چاہیے۔ آپ کا عشق الہی خالص اور بے غرض ہونا چاہیے، اور آپ کی تعلیمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا درس ملتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی روحانی تعلیمات میں عشق الہی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی محبت میں کی جائے، نہ کہ خوف یا لالچ کی وجہ سے۔ آپ کی مشہور دعا جو ہم نے پہلے ذکر کی، اسی محبت خالص کی عکاسی ہے۔ حضرت رابعہ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ سچی محبت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس محبت میں دنیاوی مفادات، جنت کی خواہش یا جہنم کا خوف شامل نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں کئی کرامات اور معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جب حضرت رابعہ بصری نماز میں مصروف تھیں تو بصرہ کے لوگ ایک بڑا قحط کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے فوراً بعد بارش برسنے لگی اور قحط ختم ہو گیا۔
پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری کی تعلیمات کا اثر صرف ان کے دور تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان کے بعد آنے والے صوفیاء اور اسلامی مفکرین نے ان کے خیالات سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ نے عشق الہی کے جس فلسفے کو اپنایا وہ بعد کے صوفیاء کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سچی خوشی اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد میں ہے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو دنیا کی محبت سے آزاد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مشغول رہنے کی تلقین کی۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا آخری دور بھی مکمل طور پر زہد و تقویٰ میں گزرا۔ آپ نے دنیاوی زندگی کی تمام لذتوں کو ترک کر دیا تھا اور سادہ زندگی گزاری۔ آپ نے کبھی شادی نہیں کی اور تمام عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بسر کر دی۔ حضرت رابعہ بصری کا انتقال بصرہ میں 801 عیسوی کے قریب ہوا۔ آپ کی قبر آج بھی بصرہ میں موجود ہے اور وہاں ہر سال لاکھوں زائرین آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری کی زندگی اور تعلیمات ہمیں چند درس دیتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت رابعہ بصری کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور دنیاوی مفادات سے آزاد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نمبر 2، عبادات کو محض دنیاوی فوائد کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کے لیے انجام دینا چاہیے۔ نمبر 3، حضرت رابعہ بصری نے اپنی زندگی میں سادگی اور دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ نے کبھی دنیا کی لذتوں کی طلب نہیں کی بلکہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ نمبر 4، آپ کی زندگی میں دعا اور عبادت کا بہت بڑا مقام تھا۔ آپ نے راتوں کو عبادت کرتے ہوئے گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا پیغام عام کیا۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات اور فلسفہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور آپ کا عشق الہی کا پیغام ہر دور میں انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حضرت رابعہ بصری کی زندگی کی مختصر جھلک۔ امید ہے آپ کو ان کی شخصیت اور ان کے فلسفہ عشق الہی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔